بے شک وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان آپ ان سے کہہ دیجیے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے من یبدأ الخلق جو ابتداء مخلوق کو پیدا کرے ثم یعیدہ پھر اسے دوبارہ لوٹائے؟ قل آپ کہہ دیجیے اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تبارک و تعالی ہی مخلوق کو ابتداء پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ پھر اسے دوبارہ لوٹائے گا، فأنیٰ تؤفکون بس پھر تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ قل هل من شرکائکم آپ ان سے کہہ دیجیے کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے من یہدی الی الحق جو رہنمائی کرتا ہو حق کی طرف؟ قل اللہ یہدی للحق آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی حق کی رہنمائی کرتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق کیا وہ شخص، کیا وہ ذات جو رہنمائی کرے حق کی طرف احق زیادہ مستحق ہے، اس قابل ہے کہ ان یتبع اس کی اتباع کی جائے، یا پھر امن لا یہدی الا ان یہدی یہ وہ شخص زیادہ اس لائق ہے جو خود بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اس کی رہنمائی کی جائے۔ فما لکم پس تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون کس طرح کے تم فیصلے کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی، صرف وہم کی اور خیال کی اتباع کرتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا بے شک وہم و گمان حق کے سامنے کسی چیز کی بھی کفایت نہیں کر سکتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم کا اکثر حصہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت، اس کی رزاقیت، ان کا بیان اکثر مقامات پہ ملتا ہے، یا پھر قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کی رسالت کا بیان بھی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کا بیان اور آخرت کا بیان، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور حساب و کتاب ہے، اس کو بھی اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ ان تین چیزوں کا خاص طور پر قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ اہتمام کیا گیا، کیونکہ انسان کی زندگی جو آخرت کے لیے بطور پونجی کے مانند ہے، اس میں یہ تین چیزیں بنیادی ہیں۔ جو بندہ ان تین چیزوں کا قائل ہو جائے اور اس کو اپنے ذہن میں مستحضر رکھے، اس کی زندگی یقیناً تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلی اور بنیادی چیز ویسے بھی انسان کا عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو اعمال نامہ اس کا لکھا جانا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر عقیدہ ہی درست نہ ہو اور انسان خدا نخواستہ مشرک ہو جائے، خدا نخواستہ انسان کافر ہو، اس کے دل میں ایمان نہ ہو، یا ایمان تو ہے، اب وہ مومن تو ہے اپنے طور پر، لیکن عقیدے کو اتنا خراب کر دیا، اتنا خراب کر دیا کہ اس کو خود کو احساس تک نہیں، اس کو خود کو شعور تک نہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ ایمان کو ضائع کر چکا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے، لیکن شرک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اب مشرک آدمی تو مومن نہیں ہوتا، مشرک کی تو کبھی بخشش ہی نہیں ہے، لیکن شرک شیطان اس طریقے سے کرواتا ہے کہ شرک کرنے والے مشرک کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ میں کفر میں مبتلا ہو چکا ہوں، میں شرک میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ اس لیے ان بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا۔ اب یہاں کل کے درس کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ کون ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرتا ہے، کون ہے جو تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ یہ سارے سوالات کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ خود کہیں گے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو سب کچھ جب اللہ تعالیٰ کرتا ہے، سب کچھ یہ لوگ جانتے بھی ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ اب تیرے پروردگار کا فیصلہ ان کے بارے میں ثابت ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے ان لوگوں کے بارے میں الذین فسقوا جو لوگ نافرمان ہیں، کیونکہ جاننے کے باوجود یہ لوگ نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت کا فیصلہ طے ہو چکا ہے، اور
اور فیصلہ یہ ہے کہ انہم لا یؤمنون، یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ لوگ ہدایت سے محروم رہیں گے، کیونکہ جو شخص جاننے کے باوجود ہٹ دھرمی کرتا ہے، جاننے کے باوجود اس طرح ضد و عناد کا شکار ہو جاتا ہے، ایسا شخص پھر ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی توحید کے بارے میں کہ اے حضور آپ ان سے کہہ دیجئے هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جن کو تم خدا مانتے ہو، ان میں سے کوئی ایک خدا بھی ایسا ہے جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرے پھر مارنے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کر سکتا ہو؟ تو یہ ایک عام سا قاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دیا کہ جب بھی کہیں کوئی ایسا معاملہ ہو، انسان کو جب بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کسوٹی پر وہ اپنے خدا کو معلوم کر سکتا ہے۔ جب بھی کہا جائے نا کہ فلاں کی عبادت کرو، فلاں کے سامنے سجدہ کرو، فلاں کی پوجا کرو، ایک سادہ سا اصول ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ پہلی مرتبہ ابتداءً یہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں، پھر اس کو موت دینے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے پہلی مرتبہ تمام مخلوقات کو پیدا کیا، سب سے پہلے فرشتوں کو، اس کے بعد جنات کو، جنات کے بعد پھر اس کائنات کو، آسمان و زمین کے بعد جنات کو، پھر جنات کے 3000 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، تو پھر اس کے بعد موت ہے، موت کے بعد پھر سے اعادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ اٹھائے گا بعد الموت کی صورت میں۔ تو اگر کسی کو بھی کوئی کسی کے بارے میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ جس کو خدا کہا جا رہا ہے، جس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، کیا اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ ابتدا میں اس طرح مخلوق کو پیدا کرے اور پھر مارنے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کر سکتا ہو؟ یقیناً اس کائنات میں کوئی ذات ایسی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، تو پھر عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ تو اللہ نے یہی بتلایا کہ کوئی ہے ایسا شریک تم میں سے، تمہارے شرکاء میں سے، جو ابتدا میں بھی کسی کو پیدا کر سکتا ہو اور پھر مارنے کے بعد دوبارہ اس کی زندگی اس کو دے سکتا ہو۔ اور اللہ یبدأ الخلق، یقیناً ایسا کوئی نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ کرے گا۔ فأنیٰ تؤفکون، جب یہ بات طے ہو چکی ہے تو پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ پھر تم کس طرف جاتے ہو؟ پھر تم دوسروں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ پھر تم کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو جبکہ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حق ہے؟ تو پھر تم اپنی پیشانیاں، اپنے سجدے کسی اور کے حوالے کیوں کرتے ہو؟ یہ تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کوئی ایسی ذات ہے جو حق کی رہنمائی کر سکتی ہو؟ یعنی حق راستے کی رہنمائی کرنا، اس کے مختلف اسباب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں دی، اللہ نے کان دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ دیا سوچنے کے لیے، یہ سارے سامان ہیں انسان کو اس کی ہدایت حاصل کرنے کے۔ آدمی کانوں کے ذریعے سے قرآن کو سنتا ہے تو ہدایت ملتی ہے، آدمی آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کی قدرت کے مظاہر دیکھتا ہے تو ایمان لے آتا ہے، حق کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق بات سمجھانے کے لیے اپنے نبی بھیجے ہیں، اللہ نے حق بات سمجھانے کے لیے کتابیں نازل کی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کوئی اور ذات ایسی ہے جو اس طرح حق کی رہنمائی کر سکے۔ یقیناً جتنے چیزوں کے بارے میں خدائی کا دعویٰ لوگوں نے کیا کہ یہ ہمارا خدا ہے، وہ ہمارا خدا ہے، ان میں سے کسی ایک شریک نے بھی آج تک کوئی نبی نہیں بھیجا، آج تک کسی ایک شریک نے بھی کسی کو آنکھیں نہیں دی، کسی کو کان نہیں دیے، کسی کو دماغ نہیں دیا، یہ باتیں سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے۔ تو ہدایت حاصل کرنے کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا کیے ہیں، کسی اور نے پیدا نہیں کیے۔ تو پھر کوئی اور خدا کیوں ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بھی دعوت فکر دی۔ اور پھر یہ کہ دنیا میں آپ جس ہستی کو بھی لے لیں، اس
اس ہستی کو ہدایت اللہ نے دی ہے۔ آپ کسی ولی کی بات کریں، آپ کسی بزرگ کی بات کریں، پیر و مرشد کی بات کریں، آپ دنیا میں کسی نبی کی بات کریں، کسی رسول کی بات کریں، اس کو بھی ہدایت اللہ تبارک و تعالی ہی نے دی ہے۔ اور جس کو اللہ نے ہدایت دی وہ بھی خدا بننے کا مستحق نہیں، ہدایت یافتہ تو ہے لیکن ہدایت اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس کو خدا نہیں مان سکتے، بزرگ مان سکتے ہیں، پیر مان سکتے ہیں، نبی مان سکتے ہیں، رسول مان سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو خدا مانیں یہ بڑا ظلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق پر ڈاکہ ہے، اللہ اس کا حساب و کتاب لے گا۔ دوبارہ جس کو ہدایت ملے وہ خدائی کا مستحق نہیں، اور جس کو ہدایت ہی نہ ملی ہو، جو ویسے ہی ہدایت یافتہ نہ ہو، اسے آپ خدا کا درجہ دے دیں، یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فما لکم، تمہیں ہو کیا گیا ہے، کیف تحکمون، تم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جب ایک بندہ ہدایت سے دور بھاگ جائے، جب ایک بندہ شرک میں مبتلا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در چھوڑ دے، پھر دماغ بھی اس کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، انتہا درجے کی فضولیات اس کی طرف سے پھر سرزد ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا والا گویا کہ ایک معاملہ ہے۔ اس لیے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اچھے خاصے لکھے پڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن جب شرک میں مبتلا ہو جائے تو انہی کو دیکھا جاتا ہے بےہودہ قسم کی حرکات یہ لوگ کرتے ہیں۔ اچھی خاصی تعلیم بھی ہوتی ہے، اچھے خاصے مہذب مانے جاتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں، لیکن یہی لوگ عجیب عجیب قسم کی حرکتیں درباروں پہ جا کے کرتے ہیں، مندروں میں جا کے کرتے ہیں، اور اسی طرح مزاروں پہ جا کے کرتے ہیں۔ گندا پانی کئی مزارات میں دیکھا گیا، گندا پانی جو کہ نالے کا پانی ہوتا ہے، انتہائی انسانی فضلات اس کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، اس گندے پانی کو کسی پیر صاحب کی طرف منسوب کر دیا گیا، اب اس پانی میں نہا رہے ہیں لوگ، اس میں بڑی برکت سمجھ رہے ہیں، اس کو بھر بھر کے گھر میں لے جا رہے ہیں، اس کو پی رہے ہیں، اپنے کھانے پینے میں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ انتہا درجے کی جہالت یہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان جب اللہ کا در چھوڑ دے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا دماغ بھی چھین لیتا ہے۔ اب ذرا سوچا جائے کہ گندا پانی جو کہ ناپاک ہے کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز جائز نہیں، ایک قطرہ اس کا اگر پورے ڈرم بھرے دودھ میں یا دودھ سے بھرا ہوا ڈرم ہو یا پانی ہو، اس کے اندر اگر ایک قطرہ بھی گر جائے تو سارے کا سارا ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اس کو برکت کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ تو جب اللہ ہدایت چھین لیتا ہے پھر انسان کا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بہرحال یہ اس قسم کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمائیں تاکہ لوگوں کو ان تمام باتوں کی سمجھ نصیب ہو جائے اور یہ ہدایت پر آ جائے۔ فرمایا وما يتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثر لوگ صرف وہم و خیال کے پیچھے چلتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف وہم ہے، صرف خیالات ہیں، صرف ظنیات ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آج کل ہماری آدھی سے زیادہ جو تعداد ہے اس کا یہی حال ہے کہ وہم و گمان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، فلاں نے خوشبو لگائی اس وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا، اور فلاں قبرستان کے پاس سے گزرا یہ مسئلہ ہو گیا، اور فلاں دن ایسا ہو گیا، فلاں دن ویسا ہو گیا، ہم نے خواب میں دیکھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس قسم کے وہم و گمان آج ہماری زندگی تباہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم در در کے چکر لگا رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو سمجھنا چاہیے، رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے۔ جو بندہ اللہ کے در پہ پڑا رہے اور ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ایسے بندے کو کہیں پھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو اللہ کا در چھوڑ دے وہ در در کے ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے اور زندگی اس کی پرسکون بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ ظن کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جبکہ جو وہم و گمان ہے یہ حق کے سامنے نہیں ٹک سکتا۔ اصل چیز حق ہے، حق کے سامنے انسان کو کھڑا ہونا چاہیے، حق بات کو اختیار کرنا چاہیے، حق جو صحیح اعتقاد ہے صحیح عقائد ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، ان کا قائل ہونا چاہیے، اور جو صحیح اعمال ہیں وہ انسان کو کرنے چاہیے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون،
ورنہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے جاننے والے، اسے ایک ایک چیز کی خبر ہے کہ کل قیامت کے دن اگر کوئی بندہ اللہ کے سامنے عرض و نداز کرے کہ یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھے جہنم سے بچا لے، جنت میں لے جا، تو اللہ کہے گا جن کے پاس دنیا میں جاتا تھا ان کو لے آ، آج مجھے جہنم سے بچائیں اور تیرے لیے جنت کا انتظام کریں۔ مجھ خدا کو تو نے پوری زندگی چھوڑ کر لوگوں کے در اختیار کیے تھے، آج ان کو لے کے آ۔ اگر یہ جملہ اللہ کی طرف سے آ گیا تو مسلمانوں کی بگڑی بنانے والا اس وقت اس کی عدالت میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا میں موقع ہے، انسان کو چاہیے کہ توحید کا عقیدہ خاص طور پہ خراب نہ کرے۔ اگر یہ خراب ہو گیا تو پھر سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، سارے اعمال اسی وقت گنے جائیں گے، شمار کیے جائیں گے جبکہ پہلے عقیدہ انسان کا درست ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عقائد کی درستگی